بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو کے متعلق کچھ نشستیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ 30 دسمبر 2024 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اڑان پاکستان کے نام سے 10 سالہ ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اس کے اہداف میں یہ ہے کہ ملکی شرح نمو میں 5 سال میں 6% اضافہ کرنا ہے اور 10 سال میں جی ڈی پی سائز $1 ٹریلین کرنا ہے۔ موجودہ جی ڈی پی پاکستان کی $374 ارب ہے۔ انارکلی ڈرامہ امتیاز علی تاج نے 1922 میں لکھا ہے۔ فیض احمد فیض کو لینن ایوارڈ سوویت یونین نے 1962 میں دیے ہے۔ سن 2014 میں حالی اور شبلی کی صدی کی تقریبات کی گئیں۔ انجمن پنجاب 1874 میں بنی ہے۔ اردو ہندوستان کی سرکاری زبان میں شامل تھی 1837 میں۔ علامہ اقبال کے 2 شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے عیار سوبھیز بنا لیتی ہے، عقل ہے عیار سوبھیز بنا لیتی ہے، عشق بے چارہ ہے نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ بلوچستان کے شعراء اور ادیب انعام الحق کوثری ہیں، انور رومان، عابد شاہ عابد، آغا محمد ناصر، اوریا مقبول جان، حاوی اعظم، عطا شاد جن کا اصل نام محمد اسحاق ہے، اور میر محمد حسین عنقا۔ مصدر کے متعلق ہمارا پہلا درس ہوگا۔ مصدر سے متعلق چند چیزیں عرض کریں گے۔ لکھنؤ اور دلی کے مصدر میں کیا فرق ہے کہ لکھنؤ والے مصدر کو مذکر استعمال کرتے ہیں، جیسے اسے روٹی کھانا تھی۔ دلی والے مصدر کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے اسے روٹی کھانی تھی۔ قواعد مصدر جعلی یعنی حقیقتاً مصدر نہیں ہوتا مگر وہ مصدر بنایا جاتا ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں نا لگا دیا جاتا ہے، جیسے لالچ سے للچانا، کفن سے کفنانا۔ فارسی سے اردو میں بنا دیا جاتا ہے، جیسے فرمودن سے فرمانا۔ مصدر کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا فارسی ہوتا ہے اور دوسرے کو مصدر بنا دیتے ہیں، جیسے برآمدن سے برآنا۔ یہ اہل زبان کا محاورہ ہوتا ہے، جیسے رونا دھونا۔ مصدر 2 قسم پر ہے، لازم یا متعدی۔ تو یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ لازم ہے یا متعدی؟ فعل جو مصدر ہے اس کا فعل ماضی مطلق بنا کر دیکھیں۔ فاعل اگر وہ ہے تو لازم ہے، اس ہے تو متعدی۔ جیسے دوڑنا، وہ دوڑا، اس دوڑا نہیں کہیں گے، اور لکھنا سے وہ لکھا نہیں کہیں گے، اس نے لکھا۔ تو دوڑنا لازم ہے اور لکھنا متعدی ہے۔ اور بعض مرتبہ مصدر لازم کو متعدی بھی بنائے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ بناوٹ کے اعتبار سے ہی متعدی ہوتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے متعدی جیسے اس کی بناوٹ شروع سے ہی متعدی الاصل ہوتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، یا بالواسطہ متعدی بنائے جاتے ہیں، جیسے ڈرنا سے ڈرانا، چلنا سے چلانا۔ یہ متعدی المتعدی ہوتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھانا یا لکھوانا۔ لازم سے متعدی بنانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ علامت مصدر سے پہلے الف زائد لگا دیتے ہیں، جیسے چلنا سے چلانا۔ دوسرے حرف کے بعد الف لگا دیتے ہیں، جیسے اچھلنا سے اچھالنا۔ اعراب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر حرف عطف لگا دیتے ہیں، جیسے تلنا سے تولنا۔ اور متعدی المتعدی کس طرح بنایا جاتا ہے کہ علامت مصدر سے پہلے الف یا واو الف لگا دیتے ہیں، جیسے کرنا، کروانا۔
حرف ثانی علت ہے تو لام الف لا لگا دیتے ہیں، جیسے پینا سے پلانا۔ 5 حرفی لفظ ہے تو اس کا دوسرا یا تیسرا حرف علت ہے تو وہ گر جاتا ہے، جیسے بھیجنا سے بھجوانا۔ اقبال کے 2 اشعار عرض کروں گا۔ اقبال کو شک اس کی شرافت پہ نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار، بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار۔ یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے بجلی کے چراغوں سے منور کیے افکار، چلنا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدۂ دشوار، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس جہاں میں تو مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینوں میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چند مشکل الفاظ جو نثر میں استعمال ہوتے ہیں تنقید کے طور پر، ان کے متعلق ابھی عرض کریں گے۔ فسطائیت، یہ سیاسیات اٹلی کی ایک سیاسی تحریک تھی، فسطائی، جو میسولینی کی تحریک تھی، سن 1919 میں شروع ہوئی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ نسلی برتری، آمریت، شدید قوم پرستی اور مقاصد کے حصول کے لیے جبر و تشدد کرتے تھے۔ آفاقیت کا مطلب ہے کہ جو ادبی تحریر یا جو ادبی شہپارہ ہر ملک اور ہر دور کے لوگوں کو متاثر کرے۔ قنوتیت، ایسی تحریر جس کو پڑھنے کے بعد سامع کو یہ لگے کہ دنیا بدترین مقام ہے، ہر شے مائل بشر ہے، چیزوں اور وقت کا تاریک اور منفی پہلو تحریر سے پتہ چلے۔ فلسفہ میں قنوتی مبلغ شوپنہار سب سے پہلے ہیں۔ رجائیت، ایسی تحریر جس کو پڑھنے والا پر امید ہو، تحریر کا رویہ مثبت ہو، زندگی کا روشن پہلو اچھے خیالات اور آرزو کا دامن تھامنا سکھاتی ہے۔ بلاغت کہتے ہیں کام فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ مقتضۂ حال کے مطابق ہو، یعنی سامع اور قاری پر تحریر کا وہی اثر ہو جو متکلم و مصنف پر گزر رہا ہے۔ عینیت سے مراد تحریر زندگی جیسی ہے اس کے بجائے ویسی بتائے جیسی ہونی چاہیے، یعنی ایسی تحریر جو وفور جذبات کی لکھائی کرے۔ داخلیت، بیرونی دنیا سے قطع تعلق ہو کر اپنے شخصی جذبات اور احساسات کو بیان کرنا۔ خارجیت، ظاہری لوازمات اور متعلقات میں الجھ کر اس کے ظاہر کو دوسرے لوگوں کو محسوس کروانا۔ رومانیت، حال سے آنکھیں ملانے کے بجائے ماضی اور مستقبل کے خواب آلود فضاؤں میں گم رہنا۔ رومانیت کے سب سے پہلے لکھنے والے سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ کلاسیکیت، قوانین کی پابندی، اصل حالات، عقلیت، تنظیم اور اصول پسندی کی تحریر۔ علامتیت، بہت سی کیفیات، تاثرات اور معانی پر محیط، جیسے غزل ہوتی ہے۔ رمز و ایمائیت، ایسے الفاظ جن سے حقیقی معنی سے وسیع مفہوم مراد لیے جائیں، جیسے بہار سے خوشحالی۔ غرابت، غیر مانوس الفاظ، سماعت پر ناگوار گزرنے والے، حافظے پر وزنی الفاظ کا استعمال۔ معاملہ بندی، عاشقانہ راز و نیاز کی باتیں۔ حقیقت پسندی، اشخاص و واقعات کو دیانت اور صداقت سے پیش کرنا۔ مضمون،
آفرینی یا خیال آفرینی، بالکل نیا یا ناشنیدہ عجیب و غریب موضوع پر بات کرنا، تنوع، ایک شخص کی مختلف تحریروں کا تقابل کر کے فرق کا اندازہ کرنا، سہل ممتنع، بظاہر آسان ہو مگر اس حیت میں لکھنا یا شعر کہنا مشکل ہو، مقفع نثر، ایسی نثر جس میں ایک فقرے کا آخری لفظ دوسرے فقرے کے ہم وزن نہ ہو، ہم قافیہ ہو، تغزل، جو عبارت دل میں امید اور شک کے ملے جلے جذبات ابھارے، فصاحت یعنی موضوع کلام کا انتخاب کرنا، محاکات نگاری یعنی منظر نگاری، میری قدر کر اے زمین سخن، میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر، مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ یہ قطع ہے میر انیس کا۔ اگر تو یاد رکھ پائے تجھے ایک بات بتلاؤں، کلاڑی بھول جاتی ہے شجر کو یاد رہتا ہے، وسیع شاہ کا شعر ہے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، کلیم احمد عاجز کا شعر ہے۔ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو، نیرنگ سیاست دوراں تو دیکھیے، نیرنگ سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ محسن بھوپالی کا شعر ہے۔ سنایا رات جو قصہ ہی رانجھا کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ انشاء اللہ خان انشاء کا شعر ہے۔ غرائب الفاظ، پیک اجل موت کا فرشتہ، کھرپا بہادر احمق بے وقوف بھوندو، کندہ ناتراش بے سلیقہ گوار، خون چکان خون کا ٹپکنا، بے نیل و مرام ناکام و نامراد، ستوت روب، دلندیزی گفتگو، ڈینگے ہانکنا، سر شکے آلود آنکھوں میں آنسو، گرگ بارہ دیدہ پوشیدہ دشمن، وحشت خرابی، دیوانہ وار پھرنا، روبہ خصال، فریبی و مکاری، در و دیوار سے ٹپکنا، ظاہر ہونا، کاغذ کھولنا، عیب فاش کرنا، دشنہ پنہا چھپا ہوا خنجر، حرز جاں عزیز، بباد دادن پریشان و برباد ہونا، آسماں اردو غزل میں استعمال ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے دشمن، غارت گرے جن سے وفا، با وفا عاشق کو برباد کرنے والا، اشک بلبل کم مقدار، پیغارہ جو تانا زن، بنت العنب شراب کو کہا جاتا ہے، آب زہرہ یا زہرۂ آب بہت زیادہ غم، قارورہ ملنا گہرا ربط ہونا، جادو کی چھڑی مصنوعی طریقہ کار، یوسف بے کارواں اکیلا، نسخہ اکسیر ہر مرض کی دوا، شاخ زیتون امن و آشتی، پیر فرتوت بہت بوڑھا، گرگ آشنائی بظاہر دوست دلی دشمن، دختر رز انگور کی بیٹی شراب، سمندر بلونا بہت تلاش کرنا، دیدہ و دید ایک دوسرے سے ملاقات ہو جانا، کشیدہ خاطر ناراض، ٹامک ٹوئیاں قیاس آرائیاں، گولر کا پھول انہونی بات، گنگا نہانا مشکل کام سر انجام دینا، فاختہ اڑانا مزے کی بات کرنا، سبک سر بے عزت و بے وقار، جونپور کا قاضی بے وقوف، ہفت خواہ سر مشکل ترین کام ختم ہونا، رخصت میں چند قدم چلنا، غتر بود خلط مل کر دینا، سبزہ بیگانہ خود رو سبزہ، کھیت رہنا لڑائی میں مارے جانا، 9 13 22 ٹرخانہ، ٹائیں ٹائیں فش، زبانی جمع خرچ، نتیجہ کچھ نہیں، قرآن ٹھنڈا ہونا مقدس چیز کا زمین پر گر جانا، دھان پان دبلا پتلا،
قدم لینا تعظیم کرنا، نمازی کا ٹکا، فعل بد کی سزا ملنا، یا فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ خاطر نشان، دل کا کسی بات کو بٹھا لینا، فلاحت، کھیتی باڑی، بسا اوقات، اکثر اوقات، سخنوری، شاعری، چراغ سحری، قریب مرگ، خدائی فوجدار، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے والا، سبز قدم، منحوس، آگے ناتھ نہ پیچھے پھگا، لاوارث، راہ ہونا، محبت ہونا، ڈھاک کے وہی تین پات، معاملہ جوں کا تو، گونگے کا گڑ کھانا، چپ سادنا، فعل مچانا، جھوٹ موٹ کر ہونا، زمیں کا گز ہونا، وقت سیر و سیاحت میں گزرنا، تصویر بنا دینا، حیرت میں ڈالنا، خجستہ گام، مبارک قدم، اتمام حجت، کسی بات پر آخری بار سمجھانا، قاف سے قاف تک ساری دنیا، دستکش علیحدہ ہونا، دامن بدندہ حیراں ہونا، نرگسے بیمار مست آنکھ، جز رسی کرنا، کنجوسی کرنا، برآشفتہ غصہ میں بھرا ہوا، روباہی مکاری، زباں لانا، گنگ ہونا، نخاس چڑھنا، رسوائے عام ہونا، پبارہ ہونا، وارے نیارے ہونا۔ چند مزاحیہ جملے، حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، کسی زلف عنبریں کی گرہ میں بند لیے، رموز مملکت خویش خسروان دانند، جب اندھیرا پوری طرح سے روشنی کو شکست دے چکا ہو۔ مستقبل کی بہترین پیشن گوئی یہ ہے کہ اسے خود تخلیق کیا جائے، کمال کفش دوزی علم افلاطوں سے بہتر ہے۔ یہ مقولہ آخری حال ہی کا ہے۔ 8.25 کروڑ امریکیوں نے حکمران کے طور پر اس کارٹون کو چنا ہے۔ نظام شمسی کی حدود سے باہر جانے والا خلائی مشن وائجرون ہے، جس میں روسی، چینی اور امریکی زبان میں لکھا ہوا ہے، آوازوں میں ڈبڈ ہے کہ ہم انسان امن پسند مخلوق ہیں۔ تو اگر وہاں سے کوئی آ جائے تو اس کو بڑی حیرت ہوگی کہ یہ دنیا کو تباہ کس نے کیا۔ کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کر سکتے ہیں؟